حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے تھے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر خضر موت تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں سرسبز شاداب تھیں۔ ان میں ہر قسم کے باغات تھے۔ رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات تھے۔ بہت قد آور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھیں۔ اپنی طاقت، شان و شوکت کے نشے میں یہ لوگ کہنے لگے تھے کہ آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ان کو چھوڑ کر یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ خود انہیں خاندان میں سے تھے۔ آپ نے بار بار انہیں ان الفاظ میں تبلیغ کی، اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، عدل و انصاف اور لوگوں پہ ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی، ان سے بات نہ مانی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر پہلے عذاب کا آغاز ہوا۔ ان کے پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی۔ ان کی زمینیں خشک ہو کر ریگستان بن گئیں اور ان کے باغات جل گئے۔ اس پر بھی ان لوگوں کی سرکشی میں کمی نہ آئی، شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی نہ چھوڑی۔ اب ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا طوفان آیا۔ اس آندھی نے ان کے رہنے سہنے، باغات، محلات کو بھی زمین پر بچھا دیا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ان کے جانور اور وہ خود ہوا میں اڑنے لگے۔ پہلے اڑتے، پھر سر کے بال زمین پر آ گرتے اور ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس طرح پوری کی پوری قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ چونکہ قوم عاد پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی، اس لیے آئندہ ان کی نسل کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان پر ایمان لانے والے عذاب سے بچ گئے۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو ٹوٹ گئے، مگر اس گیڑ دار جگہ میں جہاں پر وہ لوگ آباد تھے، وہاں پر ایک معمولی سی ہوا چلتی رہی۔ ہود علیہ السلام ان کے ساتھ اس جگہ پر سکون سے رہنے لگے۔ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ معظمہ میں آ گئے۔ قوم عاد پر ہوا کا طوفان آیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ حاقہ میں یوں فرمایا، قوم عاد ایک سخت آندھی سے ہلاک کیا گئے، وہ ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو اس قوم کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھتے کہ گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ سو کیا تم ان میں سے کوئی بچا ہوا دیکھتے ہو؟ تفاسیر میں ان عذاب کی تفصیل کچھ اس طرح سے دی گئی ہے کہ 3 سال تک جب قطعاً بارش نہ ہوئی تو ایک دن ایک بادل اٹھا۔ عاد کی قوم نے خیال کیا کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ اس سب کا خیال تھا کہ بادل خوب برسے گا۔ ساتھ ہی انہیں حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑانا تھا۔ یہ صاحب تو ہم پر عذاب کی پیش گوئی فرما رہے تھے، یہ تو برسنے والا بادل آ گیا۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادل نہیں، عذاب ہے۔ اب بھی وقت ہے، تم میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھلا اس بادل میں ایسا کیا عذاب ہے؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں ایسی ہوا چلے گی کہ تم اور تمہارے مکانات کو نیست و نابود کر دے گی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہماری طاقت کو جانتے ہو، پھر بھی ہمیں ہوا سے ڈرا رہے ہو، اس کی شدت اور تیزی سے ڈراتے ہو، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ آبر شہروں کے کناروں پر آ گیا اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ 7 راتیں 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ اس شدید ترین ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکا، پھر بھی وہ 7 دن تک زندہ رہے۔ آخر 8ویں دن سب کے سب بے جان ہو کر گر پڑے۔ کوئی اپنے مکانوں میں مارا گیا، کوئی باہر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان مکانات کو بھی زمین کے اوپر برباد کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ قوم عاد کی تباہ شدہ بستیوں کے آثار اب بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں۔